الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم و مکرم موحد مخلص ناظرین کرام، السلام علیکم. نماز کے متعلق گفتگو چل رہی تھی. پچھلے سبق میں امت محمدیہ میں نماز کی فرضیت کا ذکر ہوا تھا اور نماز کے چھوڑنے پر وعید کا بھی ذکر ہوا. آج کے سبق میں بے نماز کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا. قرآن مقدس نے ایک مقام پر جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر فرمایا. ان دونوں کے آپس میں ہونے والے سوال و جواب کا تذکرہ فرمایا کہ جب اہل جنت کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا وہ جنت میں جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنتی جہنمیوں سے سوال پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر،
اے جہنم میں جانے والو، دوزخ کی طرف جانے والو، ذرا بتاؤ تو صحیح نا، ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کس وجہ سے داخل ہوئے؟ کیا فرد جرم تم پر عائد ہوئی؟ کیا جرم تم پر لاگو ہوا؟ قالوا، جہنمی جواب کے اندر کہیں گے، دوزخی جواب دیں گے۔ ناظرین کرام ذرا جہنمیوں کا جواب تو سنیے گا۔ جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، سورہ مدثر آیت نمبر 43۔ اے ہم سے سوال کرنے والوں، ہم سے پوچھنے والوں، اے جنت کے اندر جانے والوں، ہم نماز کے پابند نہیں تھے، نماز کے اندر سستی، نماز کی عدم ادائیگی جہنم میں داخلے کا سبب بن گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سنیے گا اور ذرا غور سے سنیے گا کہ آپ نے بے نماز شخص کے لیے کتنی سخت وعید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور بن جائے گی، وقتی حساب اس شخص کے لیے حجت و دلیل بن جائے گی، اور نماز اس شخص کی نجات کا سبب بن جائے گی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، اس شخص کے لیے قیامت کے دن نہ روشنی ہوگی، نہ اس کے پاس کوئی حجت و دلیل ہوگی، اور نہ ہی نجات کا کوئی ذریعہ اور سبب ہوگا۔ یہاں تک بس نہیں ہوئی، آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، مشکات کی حدیث ہے۔ اور نماز کے چھوڑنے والے کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، اور حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہم احفظنا منہ۔ ڈرنے کی بات ہے، خوف کا مقام ہے، ترک نماز اتنا شدید گناہ اور اتنی شدید سزا کہ صرف دوزخ میں داخلہ نہیں بلکہ فرعون و حامان کے ساتھ اس بد نصیب کا حشر ہوگا۔ اللہ ہم کو محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً نماز کی فضیلت اور نماز کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو تاکید فرماتے رہتے ہیں، مختلف انداز سے انہیں نماز کی ادائیگی کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کبھی فرمایا، لا سہما فی الاسلام ممن لا صلاۃ لہ،
جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے جو وصیت فرمائی وہ بھی نماز اور حقوق العباد سے متعلق تھی۔ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ عالم بقا کی طرف جانے سے پہلے انتہائی اہم اور جامع نصیحت فرمائی کہ الصلاۃ نماز کی پابندی کرنا یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی کرنا، اور وما ملکت ایمانکم اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یعنی حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی ملازم ہے، فلاں چیز کیوں ٹوٹ گئی، فلاں نقصان کیوں ہو گیا، نہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سالوں میں ایک بار بھی میرے محبوب پیغمبر نے اف نہیں کی، یعنی ایک بار بھی نہیں ڈانٹا، اتنا حسن سلوک۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے مجھے کسی کام بھیجا، میرا چونکہ بچپن کا دور تھا، میں باہر نکلا، بچے کھیل رہے تھے، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پیار سے کان کو ہاتھ رکھا اور فرمایا میں نے کوئی کام کہا تھا، بس مسکرا کے یہ فرمایا اور واپس چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصیحتیں فرمائی، نماز کی پابندی اور اپنے ماتحتوں کا خیال یعنی حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ یاد رکھیے گا کہ حقوق اللہ اگر اللہ چاہے تو پھر بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد جب تک جس کا حق نہیں مارا گیا اس نے جب تک معاف نہ کیا معافی کبھی نہ مل سکے گی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے بے نمازی کا انجام اس کے بارے میں گفتگو کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تلقین فرمائی نماز کی کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اسی کا حکم دیا، اسی نماز کی ترغیب دی۔ تو آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو میری آپ ساتھیوں سے پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا، بیل کا بٹن بھی دبائیے گا، اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجئے اور دل مانے تو شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔